میرے آقا کی سیرت کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ جی، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، سانپ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ مادر زاد نابیناؤں کو بینا کرنے لگے۔ میرے آقا نے اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ ہر قسم کے لوگ اس مجمع میں ہوں گے، ہمارے اپنے بھی، دوسرے مسلک کے میرے بھائی بھی۔ ہماری کسی سے ضد نہیں ہے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے۔ آمین۔ کوئی بندہ اس کا غلط مفہوم نہ لے۔ ہم تانوں کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں علماء دیوبند۔ بے شک، لوگوں نے ہر طرف سے توپیں ہم پر فٹ کر رکھی ہیں اور ہم ہر طرف سے کانٹوں میں گھر کے گلاب کے پھول کی طرح مسکراتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کل پنڈی گھیپ کے بازار میں کوئی آدمی کہے کہ بندیالوی آیا تھا اور وہ کہہ کے گیا ہے کہ نبی پاک نے معجزہ دکھایا ہی کوئی نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ یہ رہا ہوں اعلان نبوت کے پہلے دن میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ بعد میں بے شمار معجزے دکھائے، بے شک، بعد میں آپ نے بے شمار معجزے دکھائے۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سبحان اللہ۔ میرے نبی سڑک سے گزرنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے نبی وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے۔ بے شک، کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا، کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اور میرے آقا نے کہا میں دساں کہ مٹھی والی شے آپ دسے۔ سبحان اللہ۔ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ میرے نبی نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی اور کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، بڑے معجزے ہیں۔ بے شک، میں پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں، جاہلوں کے مجمع میں میں کھڑا نہیں ہوں۔ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ بولو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ایک آدمی جو کسی مکتب میں نہیں گیا، اس نے سکول کا منہ نہیں دیکھا، وہ کسی مدرسے میں نہیں گیا، اس نے قلم، دوات، تختی، کاغذ کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑا، وہ لکھنا نہیں جانتا، وہ پڑھنا نہیں جانتا، آج تک اس نے کوئی تقریر نہیں کی، وہ شاعر نہیں ہے، وہ اپنا نام لکھنا نہیں جانتا۔ 40 سال کے بعد اس کی زبان مقدس سے ایسی کتاب باہر نکلنے لگی جس نے عرب کے شاعروں کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ تم کہتے ہو محمد خود بناتا ہے، تم تو پڑھے ہوئے ہو، متکلم ہو، کاتب ہو، شاعر ہو، اس جیسی ایک صورت بنا کے
پنڈی گھیپ کے لوگوں چیلنج ہر کوئی کرتا رہتا ہے. ہن تے مولویاں دی تقریر ہی پوری نہیں ہوندی جب تک 2-4 چیلنج نہ ہون وچ. ہر کوئی کرتا رہتا ہے، لیکن رب نے جو چیلنج کیا نا، اس کے آگے کیا کہا؟ وہ ہے اصل میں معجزہ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ولن اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کر سکو گے. یہ ہے اصل، یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تلوار بن کے لٹکتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. پہلے دن میرے نبی نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بعد میں بڑے بڑے معجزے، محیر العقول معجزے میرے نبی سے سرزد ہوئے، بے شک. میرے نبی کے ہاتھ پر سرزد. توجہ ہے آپ کی؟ کہیں میری مقصد کی بات ہی توجہ بٹ جائے اور آپ سن نہ پائیں. حضرت تشریف لا رہے ہیں، دوسرے خطیب کے آنے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ تو چھٹی کر، تیرا بھائی وقت پورا ہو گیا. نہیں، مجھے ان کا بھی احساس ہے. مجھے اعلان نبوت کے پہلے دن میرے پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ، کوئی نشانی پیش نہیں کی. یہ میرے نبی کی سیرت کا پہلا نمونہ ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے دن میرے نبی نے اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا تھا اور مکے والوں سے کہا تھا، مکے والوں سے کہا تھا، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی دھبا، کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ ایک بات صرف علماء کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اگر علماء بھی سمجھ لیں، عوام کے سر سے گزر جائے گی وہ بات، انہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں تشریح نہیں کروں گا. علماء کو سمجھ آئے گی، وہ سبحان اللہ کہیں گے. میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ یہ چیلنج نبی کے علاوہ کر بھی کوئی نہیں سکتا، کوئی نہیں یہ چیلنج کر سکتا. معصوم عن الخطا ہونا، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا، یہ صفت امامت کی نہیں نبوت کی ہے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، یہ صفت امامت کی نہیں ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ نبوت کی ہے. اور نبوت کی صفت بھی تب بنتی ہے جب اللہ اس کی پشت پر دستے قدرت رکھتا ہے. ساری کائنات کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا. مولانا گناہ دے نیڑے نہیں جانا، پیر صاحب گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، مفتی جی گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، شیخ الحدیث صاحب گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، مفسر صاحب محدث جی گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. اور جب نبی کی باری آئی رب نے انداز بدل دیا، اور انداز بدل کے رب نے کہا اوے گناہوں
تساں کن کھول کے سنو، تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانے، تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ کمرہ بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، چابیاں اس کی جیب میں ہیں۔ زلیخا کہتی ہے یوسف ہو، مصر دے سارے جوان میرے پیچھے تے میں تیرے پیچھے، ایتھے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، ایتھے روکن والا ہاتھ کوئی نہیں، ایتھے دسن والی زبان کوئی نہیں، ہے تلک۔ سارے موانے اٹھ گئے۔ پنڈی گھیب والے سمجھ گئے نا موانے کیا ہوتے ہیں؟ رکاوٹیں، ساری رکاوٹیں ختم، الگ کمرہ۔ زلیخا کا حسن، یوسف کی جوانی۔ ایک پیغمبر میں 4000 مردوں کے برابر طاقت ہوتی۔ یوسف کی جوانی، پھر یوسف کا تجرد، یہ پھر مشکل لفظ آ گیا۔ تجرد کا معنی ہے کنوارا ہونا۔ یوسف کنوارے، جوانی، قوت، طاقت، کوشش خود نہیں کرنی، عورت کہتی ہے طلاق۔ اور یوسف چھت کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں معاذ اللہ۔ باہر نکلے تو رب نے اس کو جب ذکر کیا تو کس طرح ذکر کیا ذرا سنیے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ کیا مطلب؟ ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹایا، پھیر دیا۔ ہم نے یوسف کو پھیر دیا نہیں کہا، لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف اتھائیں کھلوتا رہا، اساں گناہاں نوں پراں ہٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تم نے میرے نبی کے قریب ہو نہیں جانا۔ میرے نبی نے اعلان نبوت کے پہلے دن نبوت کی صداقت پر اپنی گزری ہوئی زندگی کو پیش کیا۔ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ یہ چیلنج میرے نبی نے کہاں کھڑے ہو کے کیا؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ مکے چ کہاں؟ بچپن دے یاراں وچ، جوانی دے دوستاں وچ۔ بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں پوشیدہ نہیں ہوتی۔ ان میں کھڑے ہو کے چیلنج کیا، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے؟ تو اس کی اہمیت دی سمجھ نہیں سمجھ۔ میں سمجھاتا ہوں پھر سمجھ آ جائے گا۔ پنڈی گھیب کا ایک آدمی ہو، یہاں زنا کرے، بدکاری کرے، تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے، ایف آئی آر بڑی ترکڑی ہوئے، پولیس پیچھے لگ جائے، یہ یہاں سے بھاگے، کراچی چلا جائے، کراچی جا کے زلفیں بڑھائے، داڑھی بڑھائے، گیرو رنگ کے کپڑے پہنے، مخصوص رنگ کی پگڑی باندھے، 500 دانے کی تسبیح ہاتھ میں ہو، ہفتہ وار محفل ذکر کروائے، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور کراچی والوں کو کہو کراچی والوں من ولی منو، میریاں زلفاں ویکھو، میری تسبیح ویکھو، میرا جبہ ویکھو، میری پگڑی ویکھو، میرا ذکر و اذکار ویکھو، من ولی منو۔ ہو سکتا ہے کراچی والے لوگ دھوکہ کھا جائیں، مزہ تائیں پنڈی گھے بچ کھلو کے آکھے من ولی منو۔
تو پنڈی گھیب کے لوگ کہیں ولی صاحب ذرا کھلوو نا، اساں تھانے چو ایف آئی آر تیری ولایت دستے اساں۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی نے یہ چیلنج کیا، طائف میں کھڑے ہو کے، جدے میں کھڑے ہو کے، مدینے میں کھڑے ہو کے نہیں ہو لوگو، بچپن کے یاروں میں اور جوانی کے دوستوں میں کھڑے ہو کر آمنہ کا لال کہتا ہے میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ساری قوم بیک زبان ہو کے کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رائینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔